ایک شعر مشہور ہے حضرت غریب نواز کی طرف، ایک شعر مشہور ہے غریب نواز کی طرف، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. اس میں اختلاف ہے کہ یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا ہے کہ نہیں. اس کی بہت ڈیٹیل ہے، جو بات کر رہا ہے وہ سن لے، ہمیں سب پتہ ہے کیا ہے اس کے بارے میں، لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں توجہ کریں. ایک مشہور ہو گیا یہ شعر، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں بھی لکھا ہے اس کو، جگہ جگہ پر اس کی بات موجود ہے کہ یہ شعر حضور معین الدین اجمیری کا ہے یا کسی اور معین الدین کا ہے. لیکن جب مشہور ہو گیا اور اس شعر نے، دیکھو اس کو کہتے ہیں عشق اور اہل سنت، جب یہ مشہور ہو گیا مکی بھائی، اب یہ سرکار اجمیری کا تھا کہ نہیں تھا، لیکن اس شعر نے لوگوں کے دلوں میں پنجتن پاک کی محبت ڈال دی، تو اعلیٰ حضرت کا خاندان دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا. ان کو سب پتا ہے یہ شعر کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. جب سرکار تاج الشریعہ سے پوچھا گیا یہ جو شعر ہے جس کے آخری جملے بڑے خطرناک نظر آتے ہیں کہ حق کا شاہ ہست حسین، ٹھیک ہے جی بالکل عام ہے، اچھی بات ہے، قبول کریں گے. بادشاہ ہست حسین، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں. دین ہست حسین، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے بندہ خود ایک نشانی بن جاتا ہے، اور باطل کے مقابلے میں اس حرمت اور عزت کی پہچان کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے نا، تو بس دین ہست حسین. منطق میں نہیں پڑھتے آپ، جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے. تو یہیں پر آپ دیکھیں آپ نے جن اجزائے دین پر پہرا دیا وہ مثل کل دین تھا. تو شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. یہ تو اور واضح، یہ تو بہت آسان ہے، دین کو پناہ دینے والے، دین کی حفاظت کرنے والے. لیکن سرداد نداد دست در دست یزید، یہ بھی واضح ہے کہ آپ شہید ہو گئے لیکن اپنے ہاتھ کو آپ نے یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، یہ جگہ بنتی ہے. ایک تو یہاں پر لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہے، حقہ کے بنائے لا الہ ہے بس. اور لا الہ کا معنی کیا ہے کہ کوئی معبود نہیں. جب تک استثناء لا کر مستثنیٰ اس میں جلالت کو ذکر نہیں کریں گے تو یہ تو معنی بڑا خطرناک کھڑا ہو جائے گا. جس طرح کہا جاتا ہے نا لا حول، آپ کہتے ہیں الا باللہ بول آگے سے، آپ کہتے ہیں نا ایک بندہ لا حول ولا قوت، تو آپ کہتے ہیں ایسا نہیں، آگے بولو الا باللہ. لا حول ولا قوت، کسی کا قوت و اختیار نہیں بھائی، بول الا باللہ مگر اللہ کا. تو اسی طرح یہاں پر دیکھیں لا الہ الا اللہ ہست حسین نہیں ہے، سرداد نداد دست دست یزید. حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ نہیں ہے، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. دو الفاظ، ایک تو بنا اور ایک لا الہ. کیا جواب دیا تاج الشریعہ. تم کہتے ہو کہ اس گھرانے میں اہل بیت کی محبت نہیں. آج بچہ بچہ جھوم کر جو سادات اہل بیت کے ادب میں کچھ نہ آئے کہے گا ضرور تیری نسل پاک میں ہے نور کا، تو ہے عین نور تیرا. حضرت تاج الشریعہ سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا، آڈیو کلپ ہے، اللہ کروڑوں رحمت اتارے، حضرت سرکار مفتی شعیب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا مسئلہ انہوں نے اس دور میں حل کیا. حضرت کے داماد اور بہت مخلص شخصیت تھی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات اللہ بلند فرمائے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو آدھا ہے. اسی وقت نہ کوئی، وہی دیکھو سرکار مفتی، ایسا لگ رہا ہے جیسے سرکار مفتی اعظم بیٹھے ہیں. سرکار مفتی اعظم کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. وہی تاج الشریعہ کو، کوئی مبالغہ نہیں ہے، ساری دنیا سن رہی ہے میری بات. تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ ابتدائیہ ہے، یہ شروعات کا عنوان ہے، اور اس کے لیے تنویر الابصار کا آپ نے جزیہ پڑھا کہ کسی نے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ کہا تو یہ شروع ہی شمار ہوگی. وہ مومن ہے تو وہ الا اللہ ہی میں ہوگا، یعنی اس سے وہ ثابت ہوگا. اس کا جزیہ وہاں سے اٹھا کر لائیں. کتنی باریک، اچانک، کتنی پوشیدہ بات کہ بھائی نماز کے مسئلے تو ہر ایک کو یاد ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب کو روزے کے یاد ہو جاتے. یہ مسئلہ جو بالکل اجنبی ہے اور اچنبے کا مسئلہ ہے، آ گیا جواب یہ کہ جائز یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے جزیہ اٹھا کر لانا کہ اگر مومن جو اللہ کی توحید پر اعتقاد رکھتا ہے اور نبی کی رسالت پر اعتقاد رکھتا ہے، اگر وہ کہے لا الہ تو اس سے مراد یہ کہ وہ پورا ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے عقیدے پر شک نہ کی. ادھر سے اس مسئلے کو ختم کیا اور کہا کہ بنائے لا الہ الا اللہ، کلمے کی بنیاد آپ کی وجہ سے ہے،
تو آپ نے فرمایا اس میں تعویل ہے، بقاء لا الہ، سونے کے پانی سے لکھنے والے جملے، بقاء لا الہ، کہ کلمہ کو بچانے والا امام حسین تھے. سارا مسئلہ ختم کر دیا صرف اس وجہ سے کہ کس کی ہے یا نہیں. فرمایا نہیں، اس ربائی نے لوگوں کے دل میں آل رسول کی محبت لائی ہے. اب بریلی کا خاندان کو کوئی فرد اس کا رد نہیں کرے گا، بلکہ اس کو مکمل سوار کے اس کا صحیح رخ بیان کرے گا. یہ محبت ہے خاندان رسول سے.